بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ امریکہ سے اچھی خبر نہیں آئی، اور امریکہ سے یہ خبر آئی کہ پاکستان کے جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس میں جو اعانت کرتے ہیں یا مددگار ہیں 3 ادارے، ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس میں سے یہ پابندیاں عائد ہوتی رہی ہیں، اس سے پہلے 4 ادارے ہیں یہ، لیکن اس میں سے ایک ادارہ جو ہے وہ سرکاری ادارہ ہے پاکستان کا، نیشنل ڈیفنس کمپلیکس کا، جو کہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی سرکاری ادارے کے اوپر پابندی عائد ہوئی ہے۔ یہ کتنی بڑی خبر ہے، یہ کتنی بری خبر ہے، اس کا کیا اثر ہوگا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ آج حنیف عباسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، وہ اس کو پاکستان تحریک انصاف کی جو لابنگ ہے اس کے ساتھ بھی جوڑے ہیں، کیا اس کے ساتھ تعلق ہے؟ اگر امریکہ پاکستان پہ یہ دباؤ بڑھا رہا ہے تو اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اور یہ دباؤ کتنا بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی ٹرمپ انتظامیہ ان ایکشن نہیں آئی ہے، یعنی ابھی ان گورنمنٹ نہیں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے پہلے اس طرح کے اقدامات کوئی معنی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو رہائی کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کے اندر سمپتھی ہے، اور ان کے جو کلوز ایڈز ہیں ٹرمپ صاحب کے، ان کے جو قریبی لوگ ہیں، ان کی طرف سے بیانات کا آنا، یہ کتنا پریشانی کا باعث ہے؟ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ یہ یاد رہے کہ جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر پاکستان کے وزارت خارجہ نے بھی، اور پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی ایک سٹرونگ ری ایکشن دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف متعصبانہ رویہ ہے۔ اس کے اوپر ضرور بات ہوگی۔ دوسری طرف جو مذاکرات کا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے بیچ، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہفتے کے دن کوئی پیش رفت کا امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ اسپیکر صاحب انتظار میں ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان واپس آئیں اور اس کے بعد کوئی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پا جائے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی کچھ توقعات ہیں، اور یہ یاد رہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے فرد جرم عائد ہوئی ہے GHQ حملہ کیس پہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی اور دیگر افراد کے اوپر بھی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو کہ 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہی ہے، جس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حالات بن گئے ہیں پاکستان کا سوچنے پر مجبور ہے، امید ہے کہ سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ غور و فکر کے بعد کوئی حل نکالیں گی، ہفتے تک پیش رفت کا امکان ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بانی PTI سے کہا ہے کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو مؤخر کرنے کے لیے حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ، یعنی مؤخر کرنے کے بعد ہی ہوگا۔ ہم 1.5 سال سے جیل میں ہیں، ہم نہیں کہتے معاف کریں بلکہ انصاف دیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی خواہاں ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس میں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہیں، ان سے ہم بات کریں۔ جناب رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ جناب مہربانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی بھی ہیں۔ پروفیسر اویس سلیم صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، لیکن پڑھاتے ہی امریکہ میں ہیں، ان کے ساتھ پاکستان اور امریکہ دونوں کے تعلقات پہ بات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس سب سے پہلے آنا چاہوں گی، لیکن ہنا ربانی کھر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ سابق وزیر مملکت برائے خارجہ بھی رہی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ہنا جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ہنا جی، آپ نے وقت دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی ہے کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنی بری خبر ہے، اور یہ کتنی ہم اس کے اوپر تشویشناک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک پریشر جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے، جو 4 اداروں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے بیلسٹک میزائل پروگرام کے ریفرنس پہ۔ ہاں دیکھیں، آئی تھنک اس کو اگر آپ آبویسلی پریشر تو وہ ہوتا ہے جو میں بٹ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ یقیناً سینکشن کسی ملک کے کسی بھی ادارے کے اوپر ہونا اور پرائیویٹ ادارے کے اوپر ہونا کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے، اور نان پرائیویٹ میننگ پبلک اینٹی کے اوپر ہونا ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ بٹ میں اس کو اس طرح دیکھوں گی کہ سینکشن ریجیم جو ہے وہ ویپنائز ہو چکی ہے، اور اس کی ویپنائزیشن آپ نے ہیومن رائٹس آرکیٹیکچر میں بھی دیکھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ملکوں کے اوپر سینکشن لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے ہیومن رائٹس ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایران کے اوپر جس قسم کی سخت اور کڑی اکنامک سینکشن لگی ہوئی، اس سے بہت زیادہ پرابلمٹک ملکوں پہ سینکشن کا نام و نشان آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو ان سم ویز اس کو ہم کہتے ہیں ویپنائزیشن آف دا سینکشن ریجیم، رائٹ۔
اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے کچھ منوانا ہو, کوئی پریس ڈالنا ہو, تو آپ ان کے اوپر, یہ ایک ٹول ہے سمجھے, ڈپلومیسی کا ٹول, جو کہ ہونا نہیں چاہیے بیکاز اس سے اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے. ایک ٹول بن گیا ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں ٹو گیٹ واٹ یو وانٹ, رائٹ. آئی تھنک اس کو ہمیں ایک پاکستان میں اکثر ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں ہم ریئیکٹ کرتے ہیں اور ہم اوور ڈیل پہ چلے جاتے ہیں, ہم دوسرے ملک میں ہمارے ساتھ دیکھا ہوتا ہے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ جائز ہے شاید. لیکن اس کو براڈر کانٹیکس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں آبویسلی یو ایس کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ایک امپورٹنٹ ریلیشن شپ, تو ہمیں اس کو سب سے امپورٹنٹ پیپل ٹو پیپل کانٹیکس میں دیکھنی بجائے اس کے ملٹری پہ یا کسی اور کانٹیکس میں, سمپلی فار دا ریزن کہ وہ ہمارا ایک لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے اور وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, ایک ہماری ان کے ساتھ پرانی ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے. لیکن اس وقت دیکھیں یو ایس کا کوئی بھی بیہیویئر آپ غیر منسلک نہیں کر سکتے جو براڈر ایک اسٹریٹجک گیم کھیلی جاتی ہے یا جو اسٹریٹجک ریالٹی ہے آف اے کنٹینمنٹ آف چائنا اینڈ انڈیا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر. اور یقیناً میں کنسپریسی تھیریز میں بالکل بلیو نہیں کرتی, بٹ میں ریالٹی میں ضرور بلیو کرتی ہوں. اور ہم میں سے جس نے بھی بائیڈن مودی کا وہ 20 صفحوں کا پیج کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ اس طرح کی breadth, depth اور eager to please جو کہ یو ایس اس وقت ہوا ہے towards India, وہ بہت ایک it's almost like it's very uncommon, okay. تو اس کو میں اس کو زیادہ انڈیا کے کانٹیکٹ سے نہیں بٹ ایز اے ٹول ٹو گیٹ the country to do what they want. میں اسی پہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک ٹول ہے ٹو پریشرائز اینی کنٹری, جو کہ میس ڈسٹرکشن کا نام ہم نے سنا عراق کے اندر بھی, دیگر ممالک میں بھی. تو پاکستان سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے یا کیا دباؤ بڑھا کے کیا حاصل کرے گا امریکہ کہ جس کے تناظر میں اسپیسیفک ہے چائنا سے, یا کوئی اندرونی معاملات بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال اس کا اندرونی معاملات سے کوئی بھی تعلق ہے, اور میرے خیال سے یہاں پہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک پریزیڈنٹ کے آنے یا جانے سے ہمارے کسی ایکس پرائم منسٹر یا کرنٹ پرائم منسٹر پہ پریشر پڑے گا یا ان کو, یہ سب کچھ اس وقت شاید بہت اہم ہو جب آپ کا ملک ایک جیو اسٹریٹجک گیم میں ایک بہت امپورٹنٹ اس وقت نہیں ہو, جیسے افغانستان وار ہوئی تھی یا کچھ ہو, وہ ہمارے لیے ہمیشہ ایک نیگیٹو ریفرنس رہا ہے. اس سے ہمارے ملک نے کبھی کچھ پایا ہی نہیں ہے, میرے نظر میں کھویا بہت کچھ ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ ٹائپ آف ریلیونس. وہ جو ایک نیگیٹو ریلیونس ہوتی ہے وہ پاکستان کو نہ سیکھ کرنی چاہیے نہ پاکستان کو. لیکن آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک ملک جس میں ایز فار ایز IAEA از کنسرنڈ, ایز فار ایز انٹرنیشنل باڈیز از کنسرنڈ, پاکستان کی نیوکلیئر سیکورٹی ہیز آلویز بین beyond, matlab in the last many decades, and specifically in the last decade, Pakistan has always come out with flying colors. آپ کو یاد ہوگا ایک ہمارے ہمسائے ملک سے ایک میزائل ہمارے پاس لینڈ کیا جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا, اور ہمارے ہمسائے ملک کو بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا. So really just look at it in the broader context and بہت سے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ مطلب ان کو اس چیز پہ بہت زیادہ خوشی نہیں ہوئے گی کہ پاکستان کی اگر کسی قسم کی بھی رینج بڑھتی ہے یا وہ بڑھتا ہے تو سب جی I would not even say regional context, I would say a broader wider context in the region میں دیکھا. ہنا میں یہ بھی پوچھ لوں آپ سے, چونکہ پاکستان IMF پروگرام کے اندر ہے اور ایک پریشرائز کرنے کے لیے ایک بہتر ٹول امریکہ کے ہاتھ میں ہے. یہ مختلف جگہوں پہ ہم کیپنگ کی بات سنتے رہے, جو آپ نے کانسپریسی تھیریز کی بات کی اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے, مگر یہ جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کی کیپنگ کے حوالے سے تو ہم بات سنتے رہے ہیں, تو کیا اس کے ساتھ بھی آگے جا کے کوئی خدشہ ہو سکتا ہے اس کو جوڑنے کا؟ آسما, میں نے کیونکہ بہت امپورٹنٹ عہدوں پہ اس ملک کی ریپرزنٹیشن کی ہوئی ہے, اللہ کے کرم بڑے کانفیڈنس سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں ایک عام پھیلائی جاتی ہے بات کہ جی وہ اس نے ہمیں یہ پریشر کر دیا تو ہمیں یہ کرنا پڑا, اس نے ہمارے سے یہ کروا لیا, دس از آل crap for the lack of diplomatic word, okay? کیونکہ وہ انسان جو کہ پاکستانی انسان ہوتا ہے, وہ انسٹیٹیوشن جو کہ پاکستانی انسٹیٹیوشن ہوتی ہے, وہ اینٹیٹیز جو کہ پاکستانی اینٹیٹیز ہوتی ہیں, وہ گروپ آف پیپل جو کہ پاکستانی گروپ آف پیپل ہوتے ہیں, اگر کبھی اپنے ملک کے فائدے کا سودا کر دیں تو اٹس آن دیم, اٹس ناٹ آن سم ون ایلس جو ان کو استعمال کرے. استعمال کرنے کی تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. کیا آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو استعمال ہونے دیں گے, اور کیا آپ میں ایسے لوگ ہیں
جو ملک کی سالمیت کے اوپر کمپرومائز کر دیں گے یا ملک کی کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کر دیں, اٹس آلویز آن یو, اٹس ناٹ آن دیم. اینڈ اس وقت آئی تھنک ہمیں, آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب یہ بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سوورینٹی پاکستان کی بہت امپورٹنٹ ہے, ان کو یہ بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ایک ملک جو کہ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس ہر 3 مہینے کے بعد جاتا ہے, اس کی سوورینٹی کمپرومائز ان سم براڈر وے ہوتی ہے. بالکل سوورینٹی نہیں کرنی تو ہم پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھ جائیں اور ہم دائیں بائیں رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر دیکھنا کہ کون ہمیں $2 بلین کتنی دیر کے لیے دے دے گا تو ہمارا کام چل جائے گا, اس والی چیز میں سے نکل آئیں. اور اس کے لیے براڈر ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن چاہیے ہوتا ہے, ایک لانگ ٹرم. آپ نے چائنا کو دیکھا, ہم ہمسائے ملک کی براڈر دین ڈیپر دین دی اوشنز, ہائر دین دی ماؤنٹین کی بات کرتے ہیں, بٹ ان سے سیکھنے سے بہت کچھ آتے ہیں. ان سے سیکھنے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو پوری دنیا پہ آپ کی طرف دیکھے گی, نہیں تو آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے. درست بات ہے. بہت بہت شکریہ ہنا, آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے لیے. ڈاکٹر عادل نجم صاحب, آپ کے پاس آتی ہوں. اس معاملے کے اوپر آپ نے سنا, ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں, پھر انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کرنے کا پریشر ہے, پھر چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹین کرنے کا بھی پریشر ہے امریکہ کی جانب سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے یا اس کے کچھ اور بھی معنی نکل سکتے ہیں؟ بہت شکریہ اسما. میرے خیال میں نکل سکتے ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک مجھے بھی پوری طرح پتہ نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. اور معنی اس لیے اس میں امپورٹنٹ ہے کہ جو سینکشن ہوتی ہیں یہ میسیجنگ ٹول ہے. یہ ایک, جس طرح ہنا نے بھی کہا بالکل درست, کہ یہ ایک فارن پالیسی کا ٹول ہے. اس کا مقصد ہی میسیج دینا ہوتا ہے, اور اس کا مقصد ہی جو ہے کوئی اور بات کرنی ہوتی ہے کسی سے. تو سوال یہ ہے کہ کون سی بات کس سے کی جا رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے. یہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے ایجاد ہوا تھا, اور پہلی اور دوسری کے بیچ میں جو حالات ہوئے اس میں سینکشنز ور اے ویری امپورٹنٹ پارٹ, کیونکہ یہ ایک میسیجنگ ٹول ہے. سو کویشچن یہ ہے کہ میسیج کیا ہے اور میسیج کس کے لیے ہے. 2-3 وجوہات ہوتی ہیں اس قسم کی سینکشنز کی. ایک یہ ہوتا ہے کہ ڈرانا یا آنکھیں دکھانا. کئی بار بڑے نہیں آنکھیں دکھاتے بچے کو کہ یار باز آ جاؤ, کہ ایک جو پاور ہے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, اس کو وہ پسند نہیں آتا, لیکن وہ بجائے ایکسٹریم میجر لینے کے کہیں سینکشن لگا کے کہتی ہے کہ دیکھو میسج سن لو مجھ سے کہ باز آ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. اٹ از ناٹ ویری کلیئر کہ وہ کیا چیز ہے, رائٹ. اور جیسے آپ نے بالکل درست کہا, امپورٹنس اس کی ہے کہ اس بار ایک سرکاری ادارہ, یہ بہت سارے لگتے ہیں, وہ عموماً پرائیویٹ اداروں پہ لگتے ہیں کہ کوئی فلانا پرزا کہیں سے اگر آ رہا ہے یا کچھ ایسا ہو رہا ہے, لیکن ایک سرکاری ادارے پہ لگانا از اے مور سیریس میسج. سو از دا میسج فار دا بیلسٹک پروگرام, پروبیبلی اٹ از. میں اس پہ 1 منٹ پہ آتا ہوں. میرے خیال میں ڈومیسٹک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ گرانے کے علاوہ آپ میسج کچھ اور دینا چاہتے ہیں, لیکن سینکشن لگا کے آپ ایک طرح سے سگنل کر دیتے ہیں کہ یار میں جو ہوں نا تم پہ آنکھ رکھا ہوں. عموماً وہ والی سینکشنز لگتے ہیں ہیومن رائٹ کے حوالے سے یا اس قسم کے حوالے سے. سیکیورٹی پہ لگنا اور بیلسٹک میزائل پہ لگنا از اے مور سیریس میسج. اور جیسے آپ نے بالکل درست پوچھا ہنا سے, اگر اس قسم کا میسج کرنا ہے پاکستان کو کنٹرول کرنے کا نا, کہ آپ کو کہ باز آ جاؤ, اس میں رہو, اوقات میں رہو, یا جو بھی اس قسم کا, تو ایٹ دس پوائنٹ ہم اتنے کمزور ہیں اور ان کے پاس دوسرے اتنے میکنزمز ہیں, پرٹیکولرلی IMF. وہ میسج تو آپ کو ہر 2-3 مہینے بعد آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہم سن بھی رہے ہیں. سو اٹ ڈزنٹ, مجھے لاجکلی نہیں نظر آتا کہ اس کے لیے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تیسرا ایک ریزن یہ ہوتا ہے, 4 ہے, میں بڑی جلدی سے ختم کرتا ہوں. تیسرا ایک یہ ریزن ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوتا ہے, کوئی ایسا اسپیسیفک ایشو ہوتا ہے, کوئی اسپیسیفک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی میزائل پروگرام میں جو مجھے نہیں پتا اور شاید لوگوں کو بھی نہیں پتا, لیکن بٹوین دا کنٹریز اس پہ خصوصاً وہ پابندی جو ہے وہ بڑی اسپیسیفک ہے اور ڈائریکٹ ہے. Now I do not know if that's the case. جی میں یہ اس پہ میں تھوڑا سا, اگر آپ کو بھی, میں پڑھ بھی رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2700 کلومیٹر کی رینج ہے بیلسٹک میزائل کی, جو کہ ہٹ کر سکتا ہے انڈیا کے کسی سدرن پارٹ کو. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بہت ساری کانسپریسی تھیریز تھی کہ بھئی اسرائیل کو ہٹ نہ کرے, فلاں کو نہ کرے, مگر یہ تو انڈیا اسپیسیفک ہے, یہ ہماری جو شاہین میزائل ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ انڈیا پہ, کہ میں چوتھے اس پہ آتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس کی رینج کا مسئلہ ہو, اس کو سٹال کرنے کا مسئلہ ہو, لیکن ان اے وے یہ اگر وہ مسئلہ ہو تو دین اٹ ول بی اے مور ڈراسٹک اسٹیپ, کیونکہ خالی سینکشن لگانے سے وہ رکے گا نہیں. دیکھنا, سینکشن لگانے سے ملکوں کو بم بنانے سے نہیں آپ روک سکے, آپ پچھلے پروگرام میسیجنگ ایکچولی. جی
تو یہ میسیجنگ ہے نا. اگر تو کوئی بہت اسپیسیفک چیز ہوتی تو دین یو وڈ ہیو سین سم تھنگ مور, اور یا آپ دیکھیں گی. لیکن ایک چوتھا ہے جس پہ انہوں نے ہلکا سا ذکر کیا, میرا بھی یہی خیال ہے کہ ڈومیسٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری ڈومیسٹک سیاست ویسے مذاق ہے, ابسرڈ ہے, دنیا بھی ہنستی ہے, اب تو پاکستانی بھی ہنستے ہیں. آئی تھنک سوائے سوشل میڈیا اور آپ کا میڈیا کے باقیوں کو انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. وہ چلتی رہے گی, آپ اس پہ کریں باقی پروگرام. مائی اپالوجیز ٹو ایوری ون. لیکن آئی ڈو ناٹ تھنک اٹ از اباؤٹ دیٹ, اور وہ اس وقت نہیں ہوتی بائیڈن کے ساتھ. لیکن even beyond India there is something happening in the world, right? اگر آپ سیریا دیکھیں, آپ اسرائیل دیکھیں, ایک نظر آ رہا ہے ہر ایک شخص کو کہ یار دنیا چینج ہو رہی ہے. اس سے ایک ہفتے پہلے سینکشن لگے نارتھ کوریا پہ, اس سے تقریباً 10 دن پہلے کچھ اور لگے چائنا پہ. وہ دونوں مختلف کیس ہیں کیونکہ ان پہ بہت سارے سینکشن اس طرح لگتے رہتے ہیں. لیکن پارٹلی ایز اے میجر مینوفیکچرر جو بننا چاہ رہا ہے پاکستان آف آرمامنٹس, ایک ایسے خطے میں جہاں ایک تحیر ہے کہ ایران پہ ایکچولی انڈیا, امریکہ کی بہت نظر ہے کہ وہ نیوکلیئر پروگرام بنانے کی کوشش کرے گا ایز اے کاؤنٹر ٹو اسرائیل, گیون ایوری تھنگ جو ہو رہی ہے ایران اور اسرائیل بھی, ایران اور سیریا. سو ایک سوال یہ اٹھتا ہے, میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, کوئی خبر نہیں, صرف انالیسز ہے. ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ میسج کیا پاکستان کے لیے یا کچھ اور ملکوں کے لیے بھی ہے, ایران کے لیے بھی ہے یا چین کے لیے بھی ہے, کہ چین کے لیے یہ کہ پاکستان سے بہت زیادہ تم مت کرو, یا ایران کے لیے ہے کہ ہم نے تم پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ اگر تمہارے پاس آتا ہے. سو پرولیفریشن کا ایک تعلق تو یہ ہے نا کہ پاکستان کیا کرتا ہے. جی ایک یہ ہے کہ کیا پاکستان کسی اور کی. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے میرے خیال ہے سارے حوالے, آپ نے بہت سارے حوالے جو ہیں وہ بتائے ہیں. پروفیسر اویس سلیم صاحب کو بھی میں اس میں اگر شامل کروں آپ کی اجازت سے. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہم ڈومیسٹکلی بالکل صحیح کہا, بیلسٹک میزائل کا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر پاکستان کے اندر بہرحال ایک انریسٹ ہے, اور نیوکلیئر پروگرام, انریسٹ, اور ادھر طالبان بیٹھے ہیں, ادھر افغانستان ہے, ادھر چائنا ہے. آپ کو کوئی کنیکٹیویٹی نظر آتی ہے؟ اور پھر جو انٹرنل انریسٹ ہے اس کا کوئی تعلق, آج پی ایم ایل این تو جوڑ رہی ہے اس سے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بن سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بہت ساری باتیں جو پہلے گیسٹس نے کی اور ان میں سے بیشتر چیزیں ایسی تھیں جن سے میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے امریکہ کے اندر ایک پیرانویا پایا جاتا ہے, دیٹس اے گیون, اور اس حوالے سے بار بار وہ اپنے خدشات کا بھی اظہار کرتے رہے ہیں. اگر میں آپ کو یاد کراؤں, کچھ عرصہ پہلے اپنے دور حکومت میں موجودہ صدر جو بائیڈن نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی تھی, اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا, اس کو کانگریس کے اندر ہر سال ایک رپورٹ جمع کرانی پڑتی ہے جس میں وہ ان تمام ممالک کے حوالے سے جن کے ساتھ ان کے کوئی دوستانہ تعلقات ہیں یا تجارتی تعلقات ہیں یا دفاعی تعلقات ہیں, وہ ایک طرح سے توثیق کرتے ہیں, ریٹیفائی کرتے ہیں کہ جی وہ کمپلائی کر رہے ہیں ان اگریمنٹس کو جن پر انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں. اور پاکستان نیوکلیئر کیپیبلٹی کے حوالے سے بھی بہت سارے جو معاہدے ہیں عالمی سطح پر ان کا حصہ ہے. سو اس نظر سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ مجھے تو ایک روٹین کا معاملہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر ان کو کہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں لائن سے تھوڑا دائیں بائیں ہو رہی ہیں, یا وہ جو ہم نے ان کو ایشورنسز کروائی ہوئی ہیں ان میں کہیں کوئی ان کو کمی نظر آئی ہے, تو انہوں نے اس کو فلیگ کرنے کی کوشش کی ہے. میں اس کو خطے کی صورتحال سے اس طریقے سے تو جوڑ سکتا ہوں کہ ہم فار آبویس ریزنز ہم جب ڈومیسٹک سچویشن کی بات کرتے ہیں یا خطے کی بات کرتے ہیں تو فوکس چلا جاتا ہے ایک مخصوص جماعت پر یا ایک مخصوص لیڈر پر. لیکن جو لابنگ ہے امریکہ کے اندر وہ صرف پاکستانی ڈائسپورا کی تو نہیں ہے, وہ انڈین ڈائسپورا کی لابنگ بھی ہے, اور وہ ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ٹرمپ کی حکومت آنے والی ہے اس کے اندر بہت زیادہ ان کی ویزیبلٹی بھی ہے, بہت کلیدی عہدوں پر ان کے لوگ موجود بھی ہیں. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرف سے کوئی پریشر ڈلوانے کی کوشش کی گئی ہو؟ کیونکہ آپ اگر ابھی تک کی جو ٹرمپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بہت لیننگ ان کی نظر آ رہی ہے ٹورڈز انڈیا اینڈ اسرائیل, اور ان کا یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ چائنا اسپیسیفک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں چائنا کو کنٹین کیا جائے, ایران کو کنٹین کیا جائے, انڈیا کو ایک لیڈنگ رول دیا جائے. بالکل, میں اسی پوائنٹ پہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب آپ کا پوائنٹ لوں, پھر میں اپنے ڈومیسٹک ایشو پہ جاؤں گی. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں
کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو بات ابھی پروفیسر صاحب نے کی ہے کہ ایک لابنگ تو موجود ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ٹرمپ انتظامیہ پہ جو انفلوئنس نظر آ رہا ہے کہ وہ پھر ساتھ میں ٹویٹ بھی آتے ہیں، فری عمران خان کے ٹویٹ تو آ ہی رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، بالکل صحیح کہا اس نے، لابنگ ہوتی ہے، لابنگ باقی بھی کرتے ہیں، بٹ آئی اگری مور ود ہز فرسٹ پارٹ کہ یہ ایک روٹین کا معاملہ نظر آ رہا ہے. لیکن اگر بھارتی لابی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھارت کی پالیسی صرف اینٹی پاکستان ہو، میرے خیال میں اس وقت بھارت کی لابنگ مچ مور وہ بھارت کے اندر کے بارے میں، انویسٹمنٹ کے بارے میں وغیرہ کے بارے میں، تو اس سے ان کو کوئی خاص ملے گا نہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ میسائل پروگرام رک جائے گا، لیکن اگر آپ نے کچھ مانگنا ہی ہے تو بڑی چیز مانگو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک اٹ از مور آف اے روٹین تھنگ. اور جہاں تک بات ہے ٹرمپ کی، یو آر ایگزیکٹلی رائٹ، یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ ٹرمپ کو ووٹ دینا ہے، اسرائیل کو ووٹ دینا ہے، یہ تو ایوری ون سارٹ آف نیو دیٹ، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. لیکن بھارت کے حوالے سے بائیڈن کی جو حکومت ہے اس کے آپ عہدیدار اٹھا لیں، اس میں آپ کو اتنے ہی بھارتی ملیں گے سیکنڈ جنریشن کے، یا انڈیا لیننگ آپ کو اتنی ہی ملے گی جتنی آپ کو ٹرمپ والے میں ملی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بائیڈن صاحب جو تھے یا جو ابھی جو حکومت ہے. اچھا، ایک آخری چیز بھی کہتا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں نا ان اے وے ہمیں اپنے کانٹیکس سے باہر بھی دیکھنا چاہیے. امریکہ کا بھی تو ایک کانٹیکس ہے نا، اور امریکہ کے کانٹیکس میں یہ ہے کہ بائیڈن صاحب کی حکومت ختم ہو رہی ہے کچھ دنوں میں، اور وہ بہت ساری چیزیں جلدی جلدی سے کر رہے ہیں. سو ایک آپ نے کنسپیریسی تھیوری بنانی ہی ہے تو وہ ٹرمپ کے لیے ایک طرح سے ہوم ورک چھوڑ کے جا رہے ہیں جو اس کو یا چینج کرنا ہوگا یا کچھ کرنا ہوگا. سو واٹ آئی ایگری ود بوتھ ہینا اینڈ جو ایس پی شاید کہہ رہے تھے کہ ان اے وے اٹ از ناٹ دیٹ بگ اے تھنگ ان ٹرمز آف کیا اس سے آپ کا میزائل پروگرام کل رک جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. لیکن بٹ میسیجنگ تو ہوئی ہے، بالکل، اور کس کے لیے اس پہ نظر رکھیں. بالکل. اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب آپ کا. رانا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو میسیجنگ والی بات ہے، ایک بات، دوسری بات ہے کہ حکومت نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ری ایکشن تو دیا ہے، لیکن پی ایم ایل این اس کو سم ہاؤ ڈومیسٹک اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی کیمپین ہے، ان کی جو لابنگ ہے، اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو حکومت نے اس کو انفارچونیٹ، بائسڈ، ڈبل سٹینڈرڈز اور ڈسکریمنیٹری ڈکلیئر کیا ہے. اور دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی یہ اسٹریٹیجک کیپبلٹیز ہیں، یہ پاکستان کا دفاع کا رائٹ ہے کہ اس نے اپنے بارڈرز کو دفاع کرنا ہے، اور یہ ساری ہماری اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو دیکھیں پھر اس کے اندر بات یہ ہے کہ یہ ایک سپٹمبر کے اندر بھی جو چائنیز کمپنیز کے ساتھ جن کے ساتھ پاکستان کام کر رہا تھا ان معاملات کے اوپر، ان کے اوپر بھی سینکشنز لگائی گئیں. تو یہ میسیجنگ جو ہے وہ خالی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں، اس کو ایک لارجر کانٹیکس بھی ہے جس کے اندر چائنا اور امریکہ کی رائیولری ہے اور اسی سیناریو کے اندر جو ہماری کلوزنس ہے وہ بھی ہے. لیکن دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں جو کلیئر ہونی چاہیے ایک عام آدمی کو، کہ ہماری جو یہ بیلسٹک میزلز کی جتنی بھی یہ جو کیپبلٹیز ہیں اور جو بھی اس کے ہم انہانسمنٹ کر رہے ہیں، اٹ از ناٹ ڈپینڈنٹ آن یو ایس. ہم یو ایس کے ساتھ لنک نہیں ہیں، یہ ہم اپنا انڈیپینڈنٹلی چائنا کے ساتھ جوائنٹلی اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، تو ہماری کوئی ڈپینڈنس نہیں ہے. اور یہ ان کی سینکشن سے ہمارا یہ پروگرام نہ رکے گا نہ تھمے گا. اور بات یہ ہے لیکن جس کا پروفیسر صاحب نے جو اشارہ کیا ہے ویس سلیم صاحب نے کہ ایک ٹرمپ انتظامیہ کے اندر جو ایک دباؤ ہے بھارتی نژاد امریکیوں کا یا ان کے اندر موجود ہے، ڈیفینیٹلی اس سے آپ لوگوں کے ہاں پریشانی ہے. دیکھیں جو لکھا گیا ہے وہ انڈیا کو اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے کہ آپ کی جو میزل رینج ہے وہ انڈیا کے ہر نک اینڈ کارنر تک پہنچتی ہے. تو یہ بڑی اس سے دیکھیں ہم ایک تو دیکھیں نا ہڈن میسیجنگ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک میسج انہوں نے بڑا کلیئر کٹ لکھ کے دیا آپ کو. تو میرے خیال سے ہمیں اس کانٹیکس کو زیادہ ایک کلوزنس جو انڈیا امریکہ کی ہے اور دوسری سائڈ پہ ہماری جو ایک چائنا کے ساتھ ورکنگ ہے، ایون دو وی ہیو اے گڈ ریلیشن شپ ود دی یو ایس، تو یہ اس کانٹیکس میں بھی آپ اس میسیجنگ کو دیکھ سکتے ہیں. اور بالکل وہ لابنگ ہے، اور ہمیں تو پتہ ہے دیکھیں واحد ملک ہے پاکستان مسلم امہ کے اندر جس کے پاس مسلم ممالک میں جس کے پاس نیوکلیئر کیپبلٹیز ہیں، اور یہ ویسٹ کو کبھی بھی قبول نہیں ہے. تو یہ اٹ از وی ہیو ٹو ڈیفینڈ آور سیلف، اور ہم اس کو دفاع اسی نقطے کے اوپر مہر جو بات ابھی رانا صاحب کر رہے ہیں، پی ایم ایل این ببانگ دوہل یہ بات کر رہی ہے کہ وہی لابنگ جو کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہی سپورٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہی سپورٹ کر رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے.
ये आज हनीफ अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। मैं अगर एक सिर्फ लाइन ऐड कर दूं, अल्मे खलीलजाद जो है जो कहते हैं कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाएं, वही खान साहब की रिहाई मांग रहे हैं। तो ये इस पे एक ही आवाज एक ही तरफ से आ रही है। महर की रिहाई जो है, राना साहब मैं आपको जरा दुरुस्त करती चलूं, वहां पे खान साहब की जो रिहाई की मांग है वो अमेरिका में एक बाय पार्टिजन है, वो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस पार्टी लाइंस, चाहे डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, रिटायर्ड हो, सर्विंग हो, वो सब यही एक ही बात कर रहे हैं, सबका मुतालबा यही है। आपके कानों पे वो आवाज आप धरे या ना धरे वो आपकी मर्जी। मगर देखिए मेरे ख्याल में जो ये सैंक्शंस हैं जो अमेरिका की तरफ से आई हैं, इनको किसी लॉबिंग की तरफ मुंसलिक करना उनके साथ मेरे ख्याल में गलत होगा। हम सब इसको कंडेम करते हैं और मेरी नजर में मेरा इसको देखने का जाविया थोड़ा मुख्तलिफ है। आई डोंट थिंक एक प्रेशर टैक्टिक है, मेरे ख्याल में ये एक आउट गोइंग एडमिनिस्ट्रेशन, और इसलिए हम इसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की आने वाली पॉलिसी से भी मुंसलिक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम वो पॉलिसीज क्या होंगी। ये मगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो कि अब जा रही है, ये उनकी पॉलिसीज का तसलसल है, और ये उन पॉलिसीज का तसलसल है जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरे हुकूमत में थे। और आपको याद होगा कि ड्यूरिंग दी ओबामा ईयर्स पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं तल्ख हो गए थे, इट हिट एन ऑल टाइम लो। एंड जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए, एडमिनिस्ट्रेशन की आई, तो आपने देखा कि वो जो हैंगओवर था ओबामा इयर्स का, उसको हमने रिपीट होते देखा। अच्छा, अभी आपने एक महर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि खान साहब के लिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, आपका ये तबसरा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपने कहा कि खान साहब के लिए वहाँ पर अक्रॉस द बोर्ड वहाँ पे हिमायत मौजूद है। मेरा एक क्यूरियोसिटी मेरी ये है कि क्यों है, आई मीन इमरान खान साहब के लिए अमेरिका के अंदर इतनी तड़प, इतनी मोहब्बत जो है वो क्यों है? ये एक सवाल है, कॉमन लोगों का भी ये सवाल है, इसलिए मैंने कहा हाँ सर। मैम जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पाकिस्तान में ना कोई ज्यादा इंटरेस्ट थे। उनका जब यूक्रेन में एक इंटरेस्ट था तो उन्होंने देखा, और रिजीम चेंज को हम उसी से जोड़ते हैं यूक्रेन इंसिडेंट के साथ, और हमने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को VONC के जरिए रिजीम चेंज के जरिए चेंज किया गया, और जो नई गवर्नमेंट आई उस पर हमने देखा एक यूक्रेन पे पॉलिसी शिफ्ट आया, तो वहां पे एक अमेरिकन इंटरेस्ट था जो सर्व हुआ। बियॉन्ड दैट अमेरिका को पाकिस्तान में इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का तो मैं ये कहूंगी कि उनको यहाँ की जो स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं उनकी ना अंडरस्टैंडिंग है, और ना उनकी जो हमने देखा है उनकी जो 4 साल की दौरे हुकूमत रही है उसके अंदर उनकी जो फॉरेन पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रीजन, इट हैज बीन वेरी शैलो, एंड देयरफॉर they have made many mistakes। अच्छा, मैं बिल्कुल समझ गई, एक गलती का हिस्सा है। अच्छा, खान साहब की तो वो उसको अब करेक्ट करना चाहती है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो उस गलती को अब करेक्ट करेगी एक और गलती करके। हाँ, क्योंकि अमेरिका हमेशा चैंपियन करता है ह्यूमन राइट को, अमेरिका ने हमेशा चैंपियन किया है डेमोक्रेसी को, और पाकिस्तान में अब 1.5 साल के बाद तो सबसे ज्यादा बड़ा हमायती है इजराइल का इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो देयर आर डबल स्टैंडर्ड्स। कौन सी ह्यूमन राइट्स? राना साहब, देयर आर डबल स्टैंडर्ड्स एंड हिपोक्रेसीज इन एवरी कंट्रीज पॉलिसीज, जस्ट लाइक देयर आर डबल स्टैंडर्ड्स एंड हिपोक्रेसीज इन योर गवर्नमेंट एंड योर पॉलिसीज। अच्छा, अब मैं एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद फिर मैं राना साहब आपका भी और प्रोफेसर साहब का। एक सेकंड राना साहब, एक सेकंड राना साहब, आप लोगों में तो मुनाफिकत ही मुनाफिकत भरी है इस वक्त। आप लोग जिस तरह की आप ट्रायल्स चला रहे हैं अदालतों के अंदर, जेलों के अंदर, मतलब आपकी क्या बात की जाए, चोरी किए हुए मैंडेट पे तो आप लोग सारे बैठे हैं, इसको मुनाफिकत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर अमेरिका से कॉल आ गई, और प्रोफेसर अवैस सलीम साहब से भी पूछना है और आपसे भी मैंने, तो क्या पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट कहेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। और फिर पाकिस्तान से अमेरिका को कुछ भी नहीं, लेकिन खान साहब से बहुत है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर अवैस सलीम साहब, आप ज़रा बताइएगा कि एक तो इमरान खान साहब के साथ अमेरिका की दिलचस्पी इतने लॉबिस्ट हैं वहाँ पे जो कि चाहते हैं, उनके लिए ट्वीट्स भी करते हैं, वो इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। फिर वो कहा जा रहा है कि इंडियन लॉबी भी बहुत, उसकी क्या वजह हो सकती है और क्यों वो चाहते हैं कि भाई इसमें पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन खान साहब की रिहाई से उनकी दिलचस्पी है?
جی بہت شکریہ. دیکھیے ابھی کچھ دیر پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بائی پارٹیزن سپورٹ ہے امریکہ کے اندر, اور اس سے مراد یقیناً یہ جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں امریکہ کے وہ لی جا رہی ہے, کیونکہ کانگریس مین سینیٹرز تقریباً اکراس دا آئل جو ہیں وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, بیانات بھی دے رہے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے اور امپورٹڈ حکومت امریکہ کی مرضی سے آئی ہے اور وہ عمران خان صاحب کو باہر رکھنا چاہتے ہیں, اور عمران خان صاحب کو جو ہے جیل کے اندر رکھنے میں بھی ان کا کوئی مدعا شامل تھا. تو ایک دم ان کے دل میں ایسی کیا تبدیلی اور عمران خان صاحب کی ایسی کیا محبت جاگی کہ وہ فوراً جو ہے وہ ان کا دل بدل گیا؟ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. یا تو یہ حکومت ان کی مرضی سے نہیں آئی تھی, یا ان کا دل جو ہے وہ ایک دم بدل نہیں گیا. اب دوسری بات, اگر ہم اس کو تھوڑا سا انفرل کرنے کی کوشش کریں, امریکہ کے اندر جو کانسٹیچوئنٹس ہیں, جو ووٹرز ہیں, ان کا ایک پریشر بہرحال ہوتا ہے اپنے الیکٹڈ آفیشل پر, اپنے کانگریس مین پر, اپنے سینیٹر پر, خاص طور پر اگر آپ ان کی کیمپین میں فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. اور پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی متحرک رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں. انفلوئنشل وہ ہمیشہ سے تھے, ڈاکٹروں کا گروپ بہت متحرک تھا, بزنس مین کا گروپ بہت متحرک تھا, لیکن ان کی کوئی جوائنٹ ایفرٹ کسی جوائنٹ کاز کے لیے اس طرح سے نہیں ہوتی تھی. ہمیشہ بس وہ تصویریں کھنچوا کے اپنے آفیشل کے ساتھ خوش ہو جاتے تھے. اس دفعہ پہلی دفعہ ان کے پاس ایک کاز اس طرح کا آیا ہے جس میں ان کو لگتا ہے کہ وہ ایموشنلی انویسٹڈ ہیں, اور وہ عمران خان صاحب کی پہلے حکومت تھی, پھر اس کے بعد اب حقیقی آزادی کا جو نعرہ تھا وہ تھا, اور اب ان کی رہائی ہے. اب جب آپ اپنے کانگریس مین کو یا سینیٹر کو خط لکھیں گے, فنڈنگ کریں گے, تو وہ اس کا جواب دے گا. آپ جو اس کے ذریعے سوال اٹھانا چاہیں گے وہ سوال اٹھا دے گا. یہ لابینگ کا نتیجہ ہے. لیکن کیا اس لابینگ کا امریکی حکومت کے اوپر کوئی پریشر ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا. ہم نے اس سے پہلے بہت سے اس طرح کے واقعات امریکہ میں دیکھے ہیں. یعنی ٹرمپ صاحب کوئی کال نہیں کریں گے آپ کے خیال میں؟ کوئی ٹرمپ کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں آئے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بالکل یہ بالکل صرف ایک لپ سروس ہوگی جو کہ مختلف ان کے جو قریب لوگ ہیں وہ صرف ٹویٹ کرتے رہیں گے, ٹرمپ صاحب کچھ نہیں کریں گے؟ دیکھیے رسمی بیانات کی حد تک فرض کریں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی طرف سے آپ کو ایک بیان نظر آ گیا, یا ٹرمپ صاحب کی طرف سے آپ کو ایک ٹویٹ نظر آ گیا, اس حد تک تو میں رول آؤٹ نہیں کرتا. لیکن یہ کہ وہ باقاعدہ ایک روز فون اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ آپ عمران خان صاحب کو فوراً رہا کر دیں, اور اگر آپ رہا نہیں کریں گے تو ہم پاکستان پہ سینکشنز لگا دیں گے اور ہم پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں گے, اور ایک شخص کی محبت میں جو ہے وہ دو ملکوں کے تعلقات داؤ پر لگا دیں گے, یہ ہوتا مجھے بالکل نظر نہیں آتا. یہ میرے لیے یہ ٹویٹس, یہ لابنگ پی ٹی آئی کی حد تک سمجھ میں آتی ہے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. جس طرح کی سچویشن کا وہ شکار رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, انہیں ہر طرح کی امید چاہیے اور وہ اس کو اوور ہائپ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن پریکٹیکلی مجھے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آتا. اچھا, اب یہ رانا صاحب, اگر پروفیسر صاحب کی بات کو تھوڑا سا ہٹ کے اگر دیکھا جائے, فرض کیا کہ کال آ جاتی ہے, تو آپ کی حکومت جو ہے وہ کہے گی ایبسلیوٹلی ناٹ, ریزسٹ کرے گی یا نہیں کہے گی؟ آپ کہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے کال آ گئی اب ہم کریں گے سرنڈر؟ دیکھیں جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں اس کے اندر تو کوئی مداخلت اجازت نہیں دے گا نا, اور یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں تو اس پہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ ہونا چاہیے, اور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں عافیہ بی بی وہاں انہوں نے, عدالت نے ان کی سزا دی ہوئی ہے. کتنی دفعہ ہم نے کہا کہ ان کو آپ رہا کرا دیں. اسی طرح جو یہاں شکیل آفریدی تھا, وہ جو اسامہ بن لادن کے معاملے کے اوپر, اب وہ اسامہ بن لادن ان کے لیے کتنا ضروری معاملہ تھا امریکہ کے لیے, پورے امریکہ کے لیے, تو وہاں جو ہے وہ پاکستان کی ریاست نے کوئی وہ اس کو کان نہیں بھرے اس کے اوپر. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں, اور اس وقت ان کا مسیح جو ہے امریکہ کے کانگریس مین, امریکہ کے جو آنے والے ایڈوائزر, دیگر ریٹائرڈ لوگ, ساری نظر یہ ادھر ہے. لگتا ہے کہ ایک ہی امید ہے ان کے پاس, اور دیکھیں یہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے تھے, وہ اپنی سی کوشش تو کریں گے نا, یہ تو ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی لابنگ کریں وہ اپنے لیڈر کے لیے. دیکھیں سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس کے لیے وہ کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں نہیں, ابھی جیسے مہر نے کہا کہ انہوں نے ایک حکومت ختم کی, اب اس کو وہ کریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ تو انہوں نے کہا کہ یوکرین کی اس وقت تو ہماری جو حکومت ہے, ہمارے تو رشیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے اس وقت رشیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو جو انہوں نے وہ پریمس فریم کی کہ یہ یوکرین کی وجہ سے جو ہے ہوا, ہم تو رشیا کے ساتھ بڑے ٹھیک کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک فالس, ایک پروپیگنڈا تھا. لیکن دیکھیں بات یہ, میں نے پہلے بھی کہا کہ زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ امریکہ پہ پاکستان پہ سینکشنز لگاؤ, اس کو بند کر دو ملک کو, اور ساتھ ہی کہتے ہیں عمران خان کو رہا کر دو. تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے آپ کو
बड़ी बड़ी क्लियर कट बात है कि वही, और हमने तो एक वो प्रोफाइलिंग की कि ये कौन से कांग्रेसमैन हैं जो कि पाकिस्तान की सैंक्शंस के ऊपर हमायत करते हैं, कश्मीर की ह्यूमन वायलेशन जो होती है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे उधर इंडिया की हमायत करते हैं, पाकिस्तान के कभी हामी बने ही नहीं, वो उनको इजराइल नहीं नज़र आता कि इजराइल क्या कर रहा है, उनको लेबनान के बच्चे जो मर रहे हैं वो नज़र नहीं आते, लेकिन खान साहब पे वो जो है वो बिल्कुल कह रहे हैं कि खान साहब, तो ये देखें बात बड़ी सिंपल है। उनके इंटरेस्ट हो गए ना, अब उनका इंटरेस्ट है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी, इसमें कोई खान साहब ने खुद तो नहीं कहा होगा कि आप हमारे साथ हों, या आपके ख्याल में कि ऐसी लॉबिंग हुई है कि वो सारी कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं एक पेज के, ये तो आपकी हुकूमत का, जो इंडिया जहां लॉबी कर रहा था वहीं ये जाके लॉबी कर रहे हैं, और उसी तरह की ये इनको जो है वो ट्वीट्स, तो ये तो लॉबिंग का ही फर्क है ना कि ये मुल्क के लिए, इसका जवाब महर जरूर दीजिएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये तो ये बनता ही नहीं है, लॉबिस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज, हाँ अगर आप मुझे मौका दें। जी जी, मेरे ख्याल में जहां तक बात ओवर हाइप करने की हो रही है, तो मेरे ख्याल में ओवर हाइप यूएस इन्फ्लुएंस या वो किस हद तक मुदाखलत करेंगे या हमारी क्या तवक्कुआत है, हमारी उनसे कोई तवक्कुआत नहीं है खान साहब की रिहाई से मुंसलिक, कि इसको ओवर हाइप जो है वो नून लीग कर रही है, क्योंकि वो खौफ का शिकार है। और वो खौफ किस बुनियाद पे है? वो खौफ इस बुनियाद पे है कि ये जानते हैं ये एक जाली चोरी शुदा मैंडेट पर बैठे हैं, तो जब इनकी अपनी बुनियादें ही खोखली होंगी तो ये खौफजदा जरूर होंगे, और इसलिए ये ताने बाने जोड़ने की कोशिश भी यही कर रहे हैं। अब ज़ल्मे खलीलजाद अपनी पर्सनल, उनकी जाती राय, अब इजराइल पे कुछ हो, पाकिस्तान पे कुछ हो, खान साहब पे कुछ हो, उन तीनों को जोड़ना मेरे ख्याल में, मगर पीटीआई ने कभी उनको डिसोन नहीं किया, उनकी मजम्मत नहीं की, पीटीआई ने ऑफिशियली कभी उसको मशहूरी की है उसकी। देखिए जहां राणा साहब जहां जो भी आपके इंटरेस्ट में बात करेगा, आप जरूर उस इंटरेस्ट को उजागर करेंगे, आप उस बात को उजागर करेंगे, मगर आप अपने फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक फेलियर्स को पीटीआई के पीछे मत छुपाइए। और ये इम्पोर्टेंट, ये इसका भी जरूर जवाब दीजिए। मुझे मुकम्मल करने दीजिए इस नुक्ते को, मुकम्मल करने दीजिए इस नुक्ते को। देखिए, अगर तो एक लॉबिंग हो रही है, और लॉबिंग कौन कर रहा है? वहां पर अमेरिकन पाकिस्तानी जो हैं, वहां पे जो डायस्पोरा है, तो वहां पर जमहूरियत में जो लोग हैं वो पल्स ऑफ द नेशन देखते हैं, वो अपने हलकों में लोगों के तासुरात देखते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो चेंज ऑफ हार्ट है अमेरिका में, जिसको अगर कहा जा रहा है चेंज ऑफ हार्ट, वो चेंज ऑफ हार्ट नहीं है। वो देख रहे हैं कि वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उन्होंने कभी फलस्तीन के लिए और कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठाई। महर, ये भी एक अहम पॉइंट है कि क्यों नहीं उठाई। अगर वो इतने बाअसर हैं तो उनको उनके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। सेपरेट इशू उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए, वो उनका मुतालबा है। मतलब है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि व्हाट पीपल रिस्पॉन्ड टू, आप अपने कंस्टिट्यूएंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। अमेरिका में आपने देखा है कि रिपब्लिकन्स को, डोनाल्ड ट्रंप को जो विक्ट्री मिली है, ये उन्होंने 25 सालों में इस तरह की राउटिंग नहीं देखी डेमोक्रेट्स की। तो लोगों को पीटीआई के सपोर्टर्स का बड़ा रोल है डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के लिए, ये कह रही हैं। हाँ, नहीं, वो जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि वो फंडिंग, जो भी उन्होंने फंडिंग तो की है ना, बिल्कुल की है, हाँ, मतलब जो भी फंडिंग है वो बड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा ने वहाँ पे फंडिंग तो की है। हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमें बड़ा क्लियर है कि हमने इस मुल्क की अदालतें जो हैं वो आज़ाद हैं, अपना अगर कोई बेगुनाह है तो उसको वो आज़ाद भी कर देती हैं और कर रहे हैं खान साहब के बहुत सारे। मगर अभी मुज़ाकरात के ऊपर तो आपकी हुकूमत, मैं उस पे आ रही हूँ, अभी आपकी हुकूमत, बात मैं कर रही थी, मेरी बात को कट किया और बीच में बोले। देखिए, हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट जरूर कह भी सकता है, मगर हमें रेमंड डेविस का वाकया भी याद है, जहां पे अमेरिकन प्रेशर के ऊपर ना सिर्फ हमने अपने वजीर खारजा, जो वक्त मेरे वालिद थे, जिन्होंने इसके ऊपर एक बहुत ही पुरजोर स्टांस लिया, हमने अपने वजीर खारजा को भी हटाया और उसके बाद हमने घुटने भी टेके। तब भी हमारी अदालतें थी, तब भी हमारे अदालती तकाजे थे। तो अभी हम इमरान खान साहब के लिए घुटने टेक सकते हैं आपके ख्याल में? अगर कॉल आ गई तो ये मेरे ख्याल से हमें करना ये चाहिए, अगर इनका बहुत दिल कर रहा है। अच्छा, चलिए मैं पॉइंट ले लूं इनका। अगर ये पीटीआई वाले बहुत ज्यादा जिद करेंगे तो हम उनको कहेंगे कि आप आफिया दे दें और खान को ले जाएं अमेरिका। अच्छा, इनको अगर इनके मुताबिक अगर बात करें, नहीं, आप सीरियसली ये बात कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ ये बैठ जाएं, ये अभी मुज़ाकरात होने उसमें तय कर लें कि हम ये अमेरिका के साथ शर्त रख देंगे कि आप आफिया दे दें तो खान को ले जाएं। अच्छा, अगर इन्होंने वहां भेजना है, ये भी मुज़ाकरात में एक शिक रख लें, क्योंकि कोशिश तो यही कर रही है। और जहां तक अदालतों की आप बात करते हैं साहब,
अदालतें हम सबको पता है कितनी आजाद हैं। मेरिट पे जिस दिन आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक मेरिट पे फैसले होंगे इस मुल्क में, जिस दिन डंडे के ऐसे काम की गुफ्तगू नहीं होगी, जिस दिन ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल लेकिन अच्छा, मुझे बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अब तो मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त है ना। आपको लगता है कि मुज़ाकरात किसी जगह पहुंच पाएंगे? देखिए बिल्कुल, हम तो जो है वो मुज़ाकरात, अच्छा मैं इधर से मुज़ाकरात, मैं दूसरे टॉपिक पे आ गई हूँ कि मुज़ाकरात के लिए क्यों संजीदा नहीं है हुकूमत? देखिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनसे डिस्कस किया जाएगा और हम समझते हैं कि इस पे पहल होनी चाहिए और हमने तो कह दिया, रास्ता भी बता दिया है। मगर आप तो शराइत रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मई की माफी मांगे, फिर आप कहते हैं कि इमरान खान साहब गारंटी दे, फिर आप कहते हैं स्टैम्प पेपर। आज इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि उनसे पूछ लें, उनसे लिखवा लें कि 6 मई की। तो एक इतनी अदम एतमाद की फिजा है, उसमें कैसे हुकूमत आगे? देखिए उसकी वजह है ना, उसकी बैकग्राउंड है कि इनके साथ कभी भी मुज़ाकरात हुए तो एंड में खान साहब का लीन खींच देते हैं मुज़ाकरात का और वो फ्लॉप हो जाते हैं। अभी भी जो है वो इन्होंने पहले कॉल दी नाफरमानी की 1 जनवरी की, अब ये संडे को कॉल दे रहे हैं। तो ये देखें, ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं इसमें हुकूमत नहीं आएगी। हमने एक पॉजिटिव जेस्चर दे दिया है और सबने कहा है कि आप स्पीकर से राब्ता तो इसका मतलब है कि इतवार के बाद अब मुज़ाकरात की कोई पेशरफ्त हो सकती है? इतवार तक नहीं, ताकि सिविल नाफरमानी की कॉल। देखिए अभी तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कल पहुंचेंगे, उनसे ये सारे मामला डिस्कस होंगे, फिर हम इस फेवर में हैं कि बातचीत होनी चाहिए और इनको हमने रास्ता भी दिखा दिया है कि आप स्पीकर का दरवाज़ा जो है वो उस तरफ जाएं और हम इसके लिए बिल्कुल कोई हम इसको मना नहीं करते। तो जब ये जेस्चर आ गया है तो मेरे ख्याल से उसको इनको चाहिए कि उसको टेकअप करें। अच्छा वैसे आपको क्या लगता है वैसा कि ये वाकई ये कोई मुज़ाकरात किसी जगह पे पहुंच सकते हैं या इसी तरह से चलता रहेगा, कहीं इधर से प्रेशर कभी उधर से प्रेशर और ये मामला लंबा होता चला जाएगा? जी मेहर जी आप जल्दी से कर ले क्योंकि मैंने वाइंड अप उन पे करना है। जी देखिए, मैं सिर्फ जी आप वाइंड अप उनके साथ कीजिएगा, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहती हूँ। देखिए हमने जो 2 मुतालबात और जहां पर सिविल नाफरमानी की बात है, तो देखिए खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया है, उन्होंने उसको मौका किया है और अगर हुकूमत इसमें कोई लचक दिखाती है तो हम इसको मजीद पुश फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप आइए, तो हमारे 2 बड़े जायज मुतालबात हैं। एक है कि जो सियासी कैदी हैं आप उनको रिहा कीजिए, जिनकी और दूसरा जुडिशल कमीशन, उनको बेल दीजिए, हम माफी नहीं मांगते केसेस में। और दूसरा जुडिशल कमीशन है, 26 को जिस तरह पुरअमन पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया गया उसके ऊपर कमीशन बैठनी। बाय द वे आज एक और रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए, अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है, जो जख्मी थे इसमें। तो बिल्कुल वहाँ पे लोग भी, आम लोग भी, रेंजर्स भी, पुलिस वाले सब उसमें गए हैं, तो ये शहीद हुए हैं। हाँ। जो 3 रेंजर्स शहीद हुए, एक सेकंड आसमा, जो 3 रेंजर्स शहीद हुए जो गाड़ी के नीचे कुछ गए, और हम सबको मालूम है कि गाड़ी जो ड्राइवर चला रहा था। अच्छा वैसे आपको क्या लगता है कि ये मुज़ाकरात की जो बेल है ये जी FIR दायर की, ठीक है, वो आपके मुतालबे दोनों है, ये मुतालबे पूरे होंगे आपके ख्याल में? तो नहीं पूरे होने वाले, मुतालबे नहीं होंगे इतने शॉर्ट टाइम में, तो नहीं पूरे होने वाले वैसा। अगर ये इस तरह कनपट्टी पे फिर तो नहीं, संडे तक तो नहीं हम कर सकते, संडे तक ये मुतालबात पूरे नहीं हो सकते। जी वैसा जी मैडम किसी और को भी बारी दे दें। जी आप इनके साथ अलग प्रोग्राम मुझे बिल्कुल नॉन स्टार्टर किस्म की ये एक्सरसाइज लगती है। इसमें देखिए जब भी मुज़ाकरात होने हो और उनको किसी नतीजे पर पहुंचना हो तो उसके लिए दोनों फरीकैन को अपनी अपनी जो हाई हॉर्स पे वो बैठे हैं उससे नीचे आना चाहिए, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए और इस वक्त ऐसे लगता है कि दोनों फरीकैन इसके लिए तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर PTI की स्ट्रैटेजी जो है, जिसमें ऐसे लगता है कि वो किसी एक हिकमत अमली पर कारबंद होके आगे नहीं चलना चाहते। अगर उनके मुज़ाकरात का फौरी हल ना निकले तो वो एहतजाज की तरफ चले जाते हैं, एहतजाज का फौरी हल ना निकले तो मुज़ाकरात की तरफ चले जाते हैं। जब तक उनके अंदर खुद क्लैरिटी नहीं आएगी, मेरा ख्याल है ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। और उस पे उनको अपनी सीनियर लीडरशिप से पूछना चाहिए। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये कहा है कि सीनियर लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और मुज़ाकरात को ही सामने रखा जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत साहिब राय है, बहुत अच्छा मशवरा है। अगर सन तहरीक इंसाफ भी सुने और हुकूमत भी सुने, और हुकूमत को भी बड़े दिल का मुजाहिरा ज़रूर करना चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।